أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بعض حالات پر مدنی صورتوں میں سے بعض بحث کرتی ہیں۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس میں تبصرہ تھا غزوہ احد پر، اور سورہ انفال جو ہے اس میں تبصرہ ہے غزوہ بدر پر۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اتنی سیرت النبی آتی ہے کہ اسے پتہ ہو کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ جو کفار کے ساتھ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے، اور شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو پہلے 6 ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنل کنسالیڈیشن حاصل کی، مسجد نبوی بنائی، مواخات قائم کی مسلمانوں کے درمیان، اور میثاق مدینہ ہوا، مدینہ منورہ کے تمام قبائل کے درمیان پیسفل کو ایگزسٹنس کا معاہدہ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ جب بھی باہر سے کسی فریق پر کوئی حملہ آور ہوگا تو کوئی بھی باہر والے فریق کی، باہر والے حملہ آور کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش کو احساس دلایا مسلح دستے بھیج کر کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں۔ قریش پر اس پر بڑا غصہ آیا، اچھا یہ جرأت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا گیا اور ایک تجارتی قافلہ ترتیب دیا گیا کہ وہ شام لے کر جائے وہ سامان، اور پھر اس سفر سے، اس تجارتی وینچر سے جو بھی فائدہ ہو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہو گئی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے کہ وہ راستے میں اس قافلے کو روکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ وہ قافلہ 2 دن آگے نکل گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہراہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن پہلے جا چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے بھی اپنے آدمی بھیجے تاکہ وہ رپورٹ دیں کہ واپس کب آ رہا ہے، اور آپ نے وہیں قیام فرمایا کہ واپسی پر اس کے ساتھ نپٹیں گے۔ ابو سفیان بہت ذہین آدمی تھے۔ تاریخ انسانی میں جو بڑے بڑے اسٹیٹس مین پیدا ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا ہے، بعد میں ایمان لے آئے، ہم ان کا عزت سے نام لیتے ہیں۔ بہرحال اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے، بہت ذہین آدمی۔ ان کو بہرحال ون وے اور دی ادر یہ فیل ہو گیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا، لہذا انہوں نے ایک ایکسپریس کال بھیجی مکہ مکرمہ کہ مجھے محمد سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کو پہنچو۔ تو قریش نے 2 قدم اٹھائے، ایک تو مزید 50 تیر انداز بھیجے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور ساتھ ہی 1000 کا لشکر تیار ہو گیا کہ اچھا یہ جرأت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نپٹتے ہیں اس سے ہم۔ ابو سفیان اپنے شام میں سٹے کے دوران بڑے ویجیلنٹ رہے، اور واپسی پر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ راستہ بدل لیا اور ساحل سمندر سے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب جب وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو انہوں نے وہ جو فوج چل چکی ہوئی تھی مکے سے، اس کو پیغام بھیجا کہ میں صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں، یو شوڈ کم بیک۔
لیکن جو قریش میں سے زیادہ جو شیل مزاج کے ہاکس تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ تیاریاں روز روز نہیں ہوتی، اب ہم ایک دفعہ تیار ہو کے نکل چکے ہیں، اب ہمیں کچھ کر کے ہی آنا چاہیے۔ قریش دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ ہاکس چاہتے تھے کہ ہوئے لڑائی، اور کچھ ڈوز جو تھے صلح جو قسم کے لوگ، ان کی خواہش تھی کہ یہ لڑائی نہ ہو۔ یہ جو دوسری قسم کے لوگ تھے ان میں نمایاں شخصیت حکیم بن حزام کی تھی، بعد میں ایمان لائے یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے، جو شیب ابی طالب کے دوران رات کو پہاڑ کراس کر کے اوپر چڑھ کر پھر نیچے اتر کے کچھ چیزیں کھانے پینے کی اور دے جایا کرتے تھے کہ اگر پکڑا بھی جاؤں گا تو میں کہوں گا اپنی پھوپھی کو دینے جا رہا ہوں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، لہذا وہ ایک پلی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی رات کے اندھیرے میں آتے تھے۔ اور اب تصور کیجئے کہ ایک اونچا پہاڑ چڑھنا، پھر نیچے اترنا، پھر وہ چیزیں پرووائڈ کرنا، پھر پہاڑ چڑھنا، پھر نیچے اترنا، یہ بہرحال ایک بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا ہوا تھا۔ لیکن ابو الجہل جو تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑائی ضرور ہو۔ دوسرا شخص جو اس میں بہت پیش تھا لڑائی کے خلاف، وہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ یہ مکے کا سب سے بڑا سردار تھا، یہ عمر میں بڑا تھا، پھر بہرحال اس کا ایک انفلوئنس تھا، صاحب جائیداد بھی تھا، مکے میں طائف میں بھی اس کی جائیداد تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیں محمد کو عرب کے حوالے کر دینا چاہیے، اگر عرب محمد پر غالب آ گئے تو وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، اور اگر محمد غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر تو پھر حکومت تو ہماری ہی قائم ہوگی نا، کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ اچھا، ادھر کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم طائف روانہ کی، طائف کے قریب نخلا ایک وادی ہے وہاں روانہ کی، اور طائف جو ہے وہ 50 میل کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ، یعنی کہاں مدینہ اور کہاں طائف۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ اس کا ایک امیر مقرر کیا اور اسی کمانڈ میں کچھ لوگ دیے، اور ان کو کہا کہ نخلا کی وادی میں چلے جاؤ، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپڈیٹ کرتے رہو۔ وہاں قریش کا ایک قافلہ گزرا، بڑا قیمتی سامان تھا ان کے پاس، چمڑے کا سامان تھا اور کشمش تھی۔ تو انہوں نے بہرحال باہمی گفتگو کی کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، لیکن کل تک اس کو جانے دیتے ہیں آگے، کل پھر ان پر حملہ کریں گے۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، پھر سیکیور ہو جائیں گے، لیکن بہرحال فائنل فیصلہ یہی کیا کہ پہ جاؤ۔ تو انہوں نے حملہ کر دیا، 4 آدمی تھے، ایک مار دیا، 2 قید کر لیے، ایک بھاگ گیا۔ اب عمر بن ہشام یعنی ابو جہل نے اس مارے جانے میں شخص عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر بھائی کے خون کی دہائی دی۔ یہ عربوں کے خون کو جوش دلانے کا بڑا ایفیکٹو ذریعہ تھا۔ اور ساتھ ہی ابو جہل نے عتبہ بن ربیعہ کو طعنہ دیا کہ ہاں بیٹا جو ہے اس طرف، یعنی ابو حذیفہ بن عتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھے۔ تو ابو جہل نے کہا ہاں بچے کا خیال آ رہا ہے نا۔ اس پر اس کو جوش آیا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر چلو، اور پھر سب سے پہلے وہ نکلا میدان میں اور اس نے دعوت دی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ 2 محاذ ہیں، چاہو تو تم قریش سے آنے والے 1000 کے لشکر سے لڑ لو، اور چاہے تو اس قافلے کو پکڑ لو، جدھر بھی تم ہاتھ ڈالو گے ہم تمہیں فتح دیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے مشاورت کی، تو مہاجرین نے تو بہت بڑھ چڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون کا یقین دلایا کہ جیسے آپ کو حکم ہو ہم تیار ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں دسو پھر بتائیں کیا کریں۔ تو پھر انصار کو اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، لہذا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انا کا تعنینا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، تو سنیے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کر چکے ہیں، جیسے آپ کا ارادہ ہے آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ۔ یہ تھی بیک گراؤنڈ
جس میں پھر یہ غزوہ بدر ہوا، اور یہ پہلا ہی غزوہ تھا باقاعدہ جس میں جنگ ہوئی اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوئی کہ اس موقع پر 70 قیدی بھی ہاتھ آئے، یہ بھی ایک بالکل نئی سچویشن تھی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں ڈسکس ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ پہلا موقع کہ مال غنیمت ہاتھ آیا، لہذا سوال کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے رواج یہ تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ آ گیا اس کا۔ فرمایا قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ ساری غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم اللہ سے ڈرو اور درست کرو آپس کے تعلقات کو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ یہ صورت بڑی عجیب ہے کہ اس کی یعنی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں ایمان کی ایک تعریف آئی ہے کہ سچے مومن کون ہیں۔ یہ ہے انفرادی سطح پر حقیقی مومن کون سا ہے، لیکن اس صورت کے آخر میں یعنی لاسٹ بٹ ون آیت کے اندر حقیقی ایمان کی، حقیقی مومنوں کی ایک اور تعریف آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب کے سب حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جو ایمان کی تعریفیں ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انفرادی زندگی میں بھی اس طرح کے ہوں جیسے ان 2-3 آیات میں بیان ہوئے ہیں سورہ انفال کے آغاز میں، اور اجتماعیت کے اعتبار سے ہم اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ ہم حقیقی مومنوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا اے نبی آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے اس معاملے میں۔ بعد ما تبین، اس کے بعد کہ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ کانما یساقون الی الموت، کہ گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا دونوں میں سے ایک گروہ کا، انھا لکم، کہ وہ تمہیں مل جائے گا، وتودون این غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم چاہتے تھے کہ وہ جو کمزور ہے جگہ یعنی قافلہ، اس کے ساتھ جنگ لی جائے، اس کو قابو کیا جائے تو مال غنیمت بھی بہت ملے گا اور جانی نقصان بھی تمہارا کم ہوگا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دکھائے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے ارشادات سے، اپنے حکموں سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹتے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، بس اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے سے کے پیچھے لگاتار اتریں گے۔ وما جعل اللہ الا بشرا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس کو مگر خوشخبری، ولتطمئن به قلوبکم، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں آتی کوئی مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ مائٹی اور وائز ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور وہ وقت بھی جب طاری کر رہا تھا وہ تم پر غنودگی، امنتاً تمہیں تسکین دینے کے لیے، منہ اپنی جانب سے، ینزل علیکم من السماء ماء، اور وہ
تم پر آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا لیطہرکم بہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، ولیربط علی قلوبکم، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، ویثبت بہ الاقدام، اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ یعنی اب کئی دن سے نکلے ہوئے مدینہ منورہ سے، غسل بھی نہیں کر سکے، لیکن جب پانی کی بارش ہوئی اور اس بارش میں ظاہر ہے کوئی سائبان تو تھا نہیں، وہ نہا دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ فریش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص احسان کیا ہوا کہ ان کو اونگ آئی، اور اتنی کہ ان کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹنے لگیں۔ یہ بھی کیا ہے، جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں اور پھر بس ایک جھونکا بھی آ جائے انسان کو، تو وہ انسان اس کے بعد پوری طرح سے فریش ہو جاتا ہے۔ یہ جو بارش ہوئی، اس پر حفیظ جلندری صاحب نے شاہ نامہ اسلام جو منظوم سیرت النبی ہے، پوری سیرت النبی انہوں نے شاہ نامہ اسلام کے نام سے یعنی اردو نظم میں لکھی تھی۔ صحرا کی دعا عنوان ہے جی۔ یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و بارہ دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ پختی بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلہ پاسے زبردستی خراج اپنا۔ آبلہ کہتے ہیں چھالے کو، کہ جو میرے اوپر سے گزرتا تھا تو اس کے پاؤں کو چھالے پڑتے تھے اور پانی نکلتا تھا، اور پھر میں تھوڑا سا پانی پی لیتا تھا۔ وہ صحرا کی ریت کہہ رہی ہے۔ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے گا، اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشہ میں مصفہ حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری۔ یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے غسل فرماتے۔ حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رکھ رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ تو یہ خاص وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ رات کو بارش ہو گئی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک مسلمان ساتھی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو جگہ کا انتخاب کیا ہے یہ وحی کی بنیاد پر کیا ہے یا اسٹریٹجک ہے کہ آپ نے اس کو جنگی لحاظ سے مناسب سمجھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وحی تو نہیں ہے، میں نے اپنے حساب سے مناسب سمجھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر میرے خیال میں وہ جگہ زیادہ مناسب ہے، وہاں جا کر انہوں نے دلیل دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اپنی عزت غیرت کا مسئلہ نہیں بنایا کہ تن بتا پر یعنی انسان کے جو چھوٹے پن ہوتے ہیں نا، جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، بڑا نہیں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھی کی رائے کو قبول کیا اور پوزیشن بدل لی۔ اب وہ پوزیشن جو تھی وہ ریتلی جگہ تھی اور اونچی تھی۔ اب رات کو جب بارش ہوئی تو ریت سخت ہو کے بیٹھ گئی، اور جہاں آ کر قریش نے پڑاؤ ڈالا وہ مٹی تھی اور وہ کیچڑ بن گیا وہاں پر۔ تو اس بارش کی برکتوں سے، لیکن اس بارش پر جو نقشہ حفیظ جلندری نے کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، تو بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ ایک صحرا جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے
کہ آج اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی بڑے معزز مہمان میرے پاس آیا، میری کچھ لاج رکھ لے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس قدم جماؤ جا کر ایمان والوں کے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب، فضربوا فوق الاعناق، پس ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر، وضربوا منہم کل بنان، اور پھر چوٹ لگاؤ ان کے ایک ایک جوڑ پر، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ پکڑ کا سزا کا بڑا سخت ہے، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ تو ہے تمہاری سزا، لہذا چکھو اس کا مزہ، اور یقیناً کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب بھی تمہارا میدان جنگ میں مقابلہ ہو کافروں سے، فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ نہ دکھانا، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی انہیں پیٹھ دکھائے گا اس روز، الا متحرفا لقتال، سوائے ایک جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی مین جو پارٹی ہے اس کے ساتھ ملنے کے لیے، فقط باء بغضب من اللہ، اگر یہ ایکسیپشن نہیں ہے تو پھر وہ گر جائے گا اللہ تعالیٰ کے غضب میں، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا تھا، ولکن اللہ قتلہم، اصل میں اللہ نے ان کو قتل کیا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے نبی آپ نے جو مٹھی بھر ریت یوں کر کے پھینکی تھی کافروں پر، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، ولیبلی المؤمنون منہ بلاء حسنا، اور یہ بھی محاورے کی زبان ہے، اس میں کوئی ایشو بڑا جو ہے وہ نہیں ہے، ہم عام اپنی زبان میں بھی ایسے کہتے ہیں کہ جو پیچھے ہاتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل میں تو میں نے کیا ہے یہ، لیکن بالفعل جو کام کر رہا ہوتا ہے عین اس میدان میں اس موقع پر وہ کوئی اور شخص ہوتا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے تھا کہ گزار دے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی چال کو کمزور کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو تم نے فیصلہ چاہا تھا، یعنی عین میدان میں کھڑے ہو کر کافر سرداروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ فیصلہ کر دے، ان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، آگے آ رہی ہیں ساری وہ دعائیں بھی ان کی کہ تم نے فتح مانگی تھی، فیصلہ مانگا تھا، تو لو آ گیا جی فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ یہی کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی جواب دیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، پھر تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، ولو کثرت، خواہ وہ کتنی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان کی اطاعت سے منہ نہ موڑو جانتے بوجھتے ہوئے، سنتے بوجھتے ہوئے، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن وہ نہ سن رہے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً سب سے بدتر جاندار اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کوئی سینس نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی خیر پاتا تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر انہیں بھلائی کی بات سنواتا تو بھی وہ ضرور روگردانی کرتے، منہ موڑتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی بے رخی اختیار کرنے والے، یعنی اگر دل کی آمادگی کے بغیر وہ سنتے تو پھر ضرور ریئیکٹ کرتے نیگیٹولی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو حیات بخش ہے، زندگی بخشنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھنا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے بطور سزا کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ
کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے کہ نہیں پہنچے گی اس کی شامت صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے بالخصوص۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ آئے گا تو پھر تم میں سے جو ظالم ہے صرف انہی کو لپیٹ میں نہیں دے گا، آٹے کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا، تم بھی شکار ہو جاؤ گے اس فتنے کے، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے۔ یہاں پر مراد ہے کہ ہمیں سے جو سو کال نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اسی میں مگن رہتے ہیں کہ بس ہم تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، ہم کون سی بغاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ ظلم کو، بغاوت کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے بتایا ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں کو الٹ دو، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں نے عرض کی اللہ تو تیرا ایک خاص بندہ وہ بھی ہے کہ جس میں پلک جھپکنے کے دیر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اس کو الٹو، ان بستیوں کو اس پر، اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ کبھی میری نافرمانی اور میری بغاوت دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے کہ جس کی کہ جو نہیں پہنچے گا تم میں سے صرف ظالموں کو بالخصوص، بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں کم تھے، مستضعفون دبائے جا رہے تھے، فی الارض زمین پر، تخافون یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں کہیں لوگ اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وایدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات، اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی ہم ہندوستان میں رہنے والے، یعنی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے مسلمان، خاص طور پر جو اب پاکستان میں آئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ انہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں جب انگریز جا رہا تھا اور ڈیموکریسی آنے والی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ اب ہندو حکومت کرے گا اور مسلمان مائنورٹی میں ہوں گے، اور ہندو کتنا ظالم تھا، اور اکنومیکلی مسلمانوں کو کہاں کہاں وہ سپریس کرتا تھا، سروسز میں، کاروبار میں، مزدوری میں، کہ اگر کوئی ہندو آڑتی ہے تو پلے دار بھی وہ ڈھونڈتا تھا کوئی ہندو پلے دار ہو جائے کہ وہ 1% مسلمان نہ لے جائے، اور چپڑاسی کی پوسٹ بھی نکلتی تھی تو ہندو ڈائریکٹر کوشش کرتا تھا کہ یہ کوئی ہندو ہی لے جائے، کوئی مسلمان نہ لے جائے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں عطا کر دیا جہاں پر ہماری اپنی حکومت ہے۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کی ایک ریلی تھی، اسی موضوع پر لوگوں کو توبہ کی ہم دعوت دے رہے تھے، تو گھنٹہ گھر میں نے خطاب کیا اور یہی میں نے بات کہی کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ ہندوؤں کا تھا، آج اللہ کے فضل سے ہم اس کے مالک ہیں۔ بعد میں ایک بوڑھے سے آدمی میرے پاس آیا، کہتا مولوی صاحب تجھے ٹھیک کیا ہے؟ اور مجھے گن کر بتا دیا کہ 7 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، آج 7-8 بازاروں کی دکانیں بھی ہماری ہیں، اور سارے گولوں کی دکانیں بھی ہماری ہیں، سرکولر روڈ بھی ہمارا ہے، جھال بھی ہماری ہے، مدینہ ٹاؤن بھی ہمارا ہے، سوسن روڈ بھی ہماری ہے، غلام آباد بھی ہمارا ہے، سمن آباد بھی ہمارا ہے۔ تو آج یہ سب کچھ ہمارا ہے، کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ اور پاکستان بننے کی اگر آپ تاریخ ذہن میں رکھیں تو کوئی امکان نہیں تھا پاکستان بننے کا، یعنی آج سے 70 سال پہلے کوئی نقشے پر پاکستان نام کا ملک نہیں تھا، اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، اس کی کوئی جغرافیکل باؤنڈری نہیں ہے، نہ کوئی پہاڑ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، نہ کوئی دریا، تو دور کی بات ہے کوئی ندی بھی نہیں ہے، نقشے پہ بیٹھ پر کہ اے تحصیل ادھر تے اے تحصیل ادھر۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا کیا، آج ہم سب اس کے سارے وسائل کے مالک ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف صاحب گائنیکالوجی کے مشہور پروفیسر ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بھی تجربہ کامیاب کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے وہ پروفیسر تھے،
کہ پورے ہندوستان میں 1000 گائنیکولوجسٹ ہیں جن میں سے صرف 3 مسلمان ہیں. تو نے کہا جی میں اگر گائنی کا پروفیسر ہوں تو میں پاکستان کی وجہ سے. تو اگر پاکستان نہ بنتا ہماری معاشی حالت کیا ہوتی؟ تو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور اپریس تھے زمین پر. تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. ورزقکم من الطیبات، اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن ہم سب کچھ کر رہے ہیں سوائے شکر کے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. وان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کی کسوٹی عطا کرے گا، معیار عطا کرے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، اور جب چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف کافر تاکہ وہ تمہیں قید کر لیں یا تمہیں معاذ اللہ قتل کر دیں. او یخرجوک، یا آپ کو نکال دے مکے سے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چال چل رہے تھے، اللہ بھی چال چل رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیات کی. قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ بس پرانی کہانیاں ہیں، اولڈ لیجنڈس. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب کافروں نے کہا، یہ وہ جو میں نے کہا دعائیں وہاں بدر کے میدان میں کافر سرداروں نے کی. ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے سچا آیا ہے. فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں تھا جب تک اے نبی آپ ان میں موجود تھے. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والا نہیں ہے. وہم یستغفرون، جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اب کون سی بات ہے ان میں اللہ یعذبہم اللہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں. وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ اس کے جینون متولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے جینون متولی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ، اور نہیں ہوتی ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں. فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کا مزہ بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ وہ روکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو ابھی اور مال خرچ کرتے رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور پھر یہ سب کچھ، یہ ساری کوششیں ان کی خود اپنے لیے باعث حسرت بن جائیں گی. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ان پر غلبہ پا لیا جائے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ چھانٹ کر الگ کرے گندگی کو پاکیزگی سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور گندگی کو ایک دوسری پر لا کر رکھے، ڈھیر بنا دے. جمیعاً اس سارے کو. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، اے نبی کافروں سے کہیے کہ وہ باز آ جائیں
معاف کر دیا جائے گا جو کچھ بھی پہلے ان سے ہو چکا. وہی یعودو، اور اگر وہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو بے شک نافذ ہو چکا ہے ہمارا قانون پہلے لوگوں پر، لہذا ان پر بھی لاگو ہوگا. وقاتلوہم، مسلمانوں ان سے لڑتے رہنا، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، ختم ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ، اور دین نظام زندگی سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. وإن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑیں، نہ مانے، فاعلموا ان اللہ مولاکم، تو جان لینا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا سرپرست ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا حامی اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تمہیں غنیمت کے طور پر ملتا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، یعنی قرابت دار اللہ کے رسول کے قرابت دار. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اظہار کیا تھا کہ صدقات اپنے خاندان پر، بنو ہاشم پر حرام کر دیے تھے. یہ تو آپ کو موٹا مسئلہ پتہ ہوگا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن صرف سید ہی کو نہیں، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں جا سکتی. اب یہ مال غنیمت میں سے یعنی 5واں حصہ بیت المال کا رکھا گیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں، قبیلے والے کے استعمال کے لیے اس کو مختص کیا گیا. اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ پھر مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے پر یوم الفرقان، وہ فیصلے کے دن، یعنی بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے اتارے تھے اور جو مہربانیاں کی تھی، اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا ہے، تو پھر اس پر اصل حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ 5 حصے بھی الاؤ کر رہا ہے کہ تم آپس میں بانٹ سکتے ہو، لیکن اصل میں تو فتح اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اصل کنٹریبیوشن اس میں اللہ تعالیٰ کا ہے، اصل رول اللہ تعالیٰ کا ہے. تو مال غنیمت بھی جو ملا ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے ہیں. تو بیت المال میں وہ سارا 5واں حصہ جو ہے وہ جائے گا. یہ ہے اس کا لب لباب. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی فیصلے کے دن، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اے مسلمانوں جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور کفار دور والے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے تھا تم سے، یعنی وہ ابو سفیان والا قافلہ. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، تم اگر باہم وعدہ بھی کرتے، طے بھی کرتے، فون پر بھی کرتے طے کہ فلاں جگہ ہم ملاقات کریں گے آ کے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہیں تھا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری سیٹنگ تھی کہ قافلہ ادھر سے نکل جائے اور یہ آ کے تم، اگر آپ اس کو جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ منورہ سے کم 100 میل تو ہے بدر. 200 میل ہے؟ نہیں، مکے کے مدینے کے قریب ہے، مکے سے دور ہے. تو یعنی اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے، لیکن ایک میدان میں جہاں اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کروانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو لے آیا. یہ سارا جو خلاصہ ہے کہ تم آپس میں کوئی ڈسکس کر کے بھی کوئی وعدہ کرتے اور طے کرتے، اپوائنٹمنٹ کرتے کہ یہاں جب لڑائی ہوگی تو پھر بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کو ادھر لے آئے کسی طرح سے اور اس کو ادھر لے آئے، دونوں ایک ہی مقام پر آ کے مل جائیں. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم باہم وعدہ بھی کرتے تو بھی وعدے پر نہ پہنچ پاتے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر ڈالے اپنی بات کو جسے ہونا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو وہ جس نے ہلاک ہونا ہے واضح دلیل کے ساتھ، یہ غلط فہمی میں نہیں. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سننے والا جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھا رکھا تھا تمہیں ان کو اللہ نے تمہارے خواب میں تھوڑا. یعنی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا اور قریش کے سرداروں کو بھی خواب آیا، اور دونوں کو خواب میں اپنا اپنا دشمن جو تھا وہ بڑا تھوڑا نظر آیا۔ یہ جب آپ کو دشمن کمزور دکھائی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیسی تہذیب، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پہ جاؤ۔ دوسرے کو بھی ایسا ہی محسوس ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ تو کفار حالانکہ تعداد میں 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کم دکھائی۔ صحابہ کرام کو بھی آپ نے شیئر کیا کہ بس بہت زیادہ نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ سب کے اندر ہمت رہی کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تعداد اتنی پتہ چلتی کہ 1000 کا لشکر ہے تو پھر بہت سے لوگوں کی تو ہمت اسی وقت جواب دے جاتی کہ نہیں نہیں یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یوں نہ کریں، یوں نہ کریں۔ تو اس یوری کا ہم اللہ فی منامک قلیلا، اب جب دکھا رہا تھا تمہیں ان کو اللہ تمہارے خواب میں تھوڑا، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر وہ تمہیں دکھاتا ان کو بڑا، لفشلتم، تو تمہاری ہمت جواب دے جاتی، ولا تنازعتم فی الامر، اور پھر تم فیصلے میں جھگڑتے، ولکن اللہ سلم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب دکھا رہا تھا تمہیں اللہ ان کو، اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، جب تم ایک دوسرے کے مقابل تھے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا ہو جائے، ویقللکم فی اعینہم، اور تمہیں چھوٹا دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں۔ مقصد کیا تھا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کر ڈالے اللہ تعالیٰ وہ کہ جو اس نے کر کے رہنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اللہ کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کو یاد کرنا بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ پیدا نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تمہاری ہمت جواب دے جائے گی، وتذھب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کون سا صبر ہے؟ یعنی جب بھی مشورہ ہو رہا ہے تو دیانتداری کے ساتھ مشورہ دینا، لیکن ہر شخص جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ مشورہ دے رہا ہوتا ہے اور بہترین مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب جب اس کا مشورہ نہیں مانا جاتا تو پھر نیچرلی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں بڑی کمدہ مشورہ دیتا تھی کہ مانا کیوں نہیں گیا۔ اچھا، اب جب بھی ہم آرمی کی بات کریں گے، آرمی کی تربیت کیا ہے کہ ایک کمانڈر جو ہے ایک آفیسر کو بلاتا ہے، وہ آ کے سلیوٹ کرتا ہے، سر ہیو اے سیٹ، دونوں ایک پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں، ایک مشن ڈسکس کرتے ہیں، میں نقشہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں آرگومنٹ ہوتا ہے، یعنی کمانڈر اپنا آرگومنٹ دیتا ہے، وہ آفیسر اپنا آرگومنٹ دیتا ہے، وہ سے اختلاف ہوتا ہے، فائنلی کمانڈر کہتا ہے یو کین گو۔ اب وہ جب اٹھتا ہے اپنی سیٹ سے تو پھر سلیوٹ کرتا ہے، سر، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ میری رائے تھی، اب میں حکم آپ کا مانوں گا۔ اگر فوج کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو اور ہر شخص اپنی رائے پر اصرار کرے تو پھر فوج لڑ نہیں سکتی۔ یعنی یہ بات فوج کی گھٹی میں ڈالی جاتی ہے کہ مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ کمانڈر نے کیا ہے وہی صحیح فیصلہ ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہو پھر تو غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں۔ لیکن یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مشورہ کرنے کا، اور جب بھی آپ مشورہ کرتے ہیں تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہ جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، اپنے ذہن میں پلاننگ کرتا ہے اگلے 10 سال کی اور اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، ہی از نیور کنفیوزڈ۔ لیکن جب آپ 2 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں تو پھر 3 رائے ہو جاتی ہیں، ایک آپ کی اور 2 مشورہ دینے والوں کی، اور اگر آپ 20 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں تو 21 آراء آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اینڈ یو گیٹ کنفیوزڈ۔ اچھا، اب 20 کے 20 آدمی جو مشورہ دے رہے ہیں سارے خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کاٹ بھی کر رہے ہیں، یہ مشورہ دے رہا ہے، دوسرا اس کے خلاف مشورہ دے رہا ہے، یہ ایک مشورہ دے رہا ہے، تیسرا اس کے خلاف مشورہ دے رہا ہے، تو دیر از آلویز اے کنفیوژن۔
اور امکان ہے ایرر کا ہر صورت میں، لیکن لازم نہیں ہے کہ ایرر سے انسان لوز ہی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جا کے صلح حدیبیہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا خواب دکھایا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن خواب میں کیلنڈر نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کتنے سال بعد کا ہے، کل کا ہے کہ 10 دن بعد کا ہے کہ 10 سال بعد کا ہے یا اگلے سال کا ہے۔ وہ خواب اگلے سال کا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امیجیٹ سمجھا کہ بس ابھی جانا ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ انٹرپریٹیشن ڈالی جو صحیح نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ اصل میں کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایک دینی جماعت کا کام کیا ہے کہ وہ کمانڈر کے ساتھ، اپنے امیر کے ساتھ تنازع نہ کرے، اپنی رائے دے، اپنا مشورہ دے اور پھر اس کے بعد سبمٹ کرے۔ تبلیغی جماعت میں جو مشورے کے آداب بتائے جاتے ہیں، تو ان آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ مشورہ دو اور دل ہی دل میں دعا کرو کہ میری رائے نہ مانی جائے۔ یعنی اپنے آپ کو خود کام کرنے کے لیے کہ جب میری رائے نہیں مانی جائے گی تو پھر میں کہوں گا میں تو بڑی کام کی رائے دی تھی تو مانی نہیں امیر صاحب نے میری رائے، اور اگر دعا کی ہوگی تو پھر اپنے آپ کو ہی کوسوں گا تو آپ تک ایسی کہ میری رائے نہ مانی جائے۔ تو پھر انسان کو ایک آٹو سجیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے، اپنے آپ کو وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ نہیں ایسے کرو۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید چونکہ ہدایت ہے، میں بار بار آپ کو یہ سبق یاد دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، یہ پرانی کہانی نہیں ہے۔ یہ غزوہ بدر تو ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے، لیکن آج بھی یہ زندہ ہے۔ اس کی جو ہدایت ہے ہمارے لیے اس کے اندر وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے قبول کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صبر کیا ہے؟ اپنی رائے کے ایثار پر صبر، یعنی میری رائے نہیں مانی گئی، اب اس پر رنجیدہ نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، ری ایکٹیو نہ ہونا، برا نہ منانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس جگہ پر صبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور اپنا آپ دوسروں کو دکھاتے ہوئے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا ان کو شیطان ان کی کرتوت۔ وَقَالَ، اور کہہ رہا تھا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ انی وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہاری حمایت میں ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پھر گیا الٹے پاؤں۔ وَقَالَ، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ انی اراء ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتوں کو اترتا ہوا شیطان نے تو دیکھ لیا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری تھی کہہ رہے تھے، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ تم دیکھتے اس حالت کو جب روحیں قبض کر رہے تھے فرشتے کافروں کی اور انہیں ضربے لگا رہے تھے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہہ رہے تھے وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے جا رہے تھے اب چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزا ان اعمال کے لیے ہے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور ان لوگوں پر لاگو ہوا جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دبوچ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم،
یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ ہرگز نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے طرز عمل کو بدل لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون والذین من قبلہم، اور ان کے پہلوں پر لاگو ہوا، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، فاہلکناہم، لہذا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً سب سے برے زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، خصوصاً وہ لوگ کہ معاہدہ کیا تھا تم نے ان سے، پھر توڑ رہے تھے وہ اپنے عہد کو ہر موقع پر، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، لہذا اگر قابو پالو تم ان پر لڑائی میں، فشرد بہم، تو انہیں سخت سزا دے کر حواس باختہ کر دو، من خلفہم لعلہم یذکرون، ان لوگوں کو جو ان سے پیچھے ہیں بعد والے، تاکہ وہ بھی عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ إِلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کسی قوم سے خیانت کا تو ان کا عہد ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ کے نکل جائیں گے، انہم لا یعجزون، یقیناً وہ مجھے عاجز نہ کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری رکھو، مہیا رکھو ان کے مقابلے کے لیے سامان حرب جس قدر ہو سکے، من قوت، زیادہ سے زیادہ قوت میں، ومن رباط الخیل، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم ٹیررائز کر سکو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو روب ڈال سکو، ڈرا سکو۔ وآخرین من دونہم، اور دوسرے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا تمہیں ریٹرن کر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ ان کی طرف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھیں گے تمہیں دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تمہیں قوت بہم پہنچائی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور جوڑ دیا ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر تو زمین بھر دولت بھی خرچ کرتا تب بھی تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں ایمان والوں میں سے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے پر ابھارتے رہو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اور اگر ہوں گے تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ہوں گے تم میں 100 ثابت قدم، یغلبوا الفاً، تو 1000 پر غالب آئیں گے، من الذین کفروا، کافروں کے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، ایسی آیات، ایسی صورتیں ہمارا دشمن کبھی الاؤ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ صورتیں پڑھائیں۔ سعودی عرب کا جو نصاب کئی سال سے چلا آ رہا تھا، اس میں تقریباً یعنی کوئی بچہ جو ہے اگر وہ FSC تک پہنچتا ہے تو تقریباً آدھا قرآن مجید اسے حفظ ہوتا ہے، یعنی پہلی جماعت میں پہلا پارہ حفظ، دوسرے میں دوسرا پارہ حفظ، یوں کرتے کرتے وہ آگے تک لے جاتے ہیں۔ اب وہ عربی جو ہے وہ خود جانتے ہیں،
تو ان میں عیاشی کی طرف چلا گیا، قرآن مجید غور سے پڑھا نہیں، اس میں تو کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جو بھی سمجھے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر تو آگ لگے گی۔ اب وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا کفر کو، اور اس کے اندر ہمت ہوگی اگر میں ایمان والا ہوں گا اور میرے اندر ہمت ہوگی تو میں تو 10 گنا پر غالب آ جاؤں گا۔ اب یہ نصاب میں تبدیلی، سعودی عرب کا نصاب انہوں نے تبدیل کروا دیا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ٹینیور میں جو حکومت کا تھا، یعنی 2013 سے 18 تک، اس میں 1.25 بلین پاؤنڈ جو ہے اس کی ایڈ آئی تھی پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ یہ نصاب میں تبدیلیاں، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، تو ظاہر ہے بیگر پھر انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ تو جب ایڈ جو ہے وہ ہمارے کچھ اسکول جو ہے ان کی بلڈنگ بھی بنائیں گے اور کچھ تنخواہیں بھی دیں گے، لیکن بہرحال ساتھ وہ اپنی ڈکٹیشن بھی لے کے آئیں گے، اور اصل مقصد وہی ہے، الآن خفف اللہ عنکم۔ اچھا اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر، یعنی جب سابقون الاولون تھے لڑنے والے تو پھر معاملہ اور تھا، پھر 1-10 پر بھاری تھا، اور اب کیا ہے، کمزوری آ گئی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اب تم کمزور ہو گئے ہو، تم میں کمزوری ہے، فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب تم میں سے اگر 100 ہوں گے ثابت قدم رہنے والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا، باقاعدہ جنگ تھی، اور پہلی دفعہ 70 قیدی بھی ہاتھ لگے تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو۔ اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر ہی سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا، یہ مقام ہے ان کا، شیخین کا۔ اب اس موقع پر سارے مسلمانوں سے مشورہ ہوا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی رائے کلیش کر گئی، اور تھی بھی بالکل اپوزٹ آ رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر انہیں خبر دی کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اور فوراً انہوں نے قبول کر لیا، یس میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر خود کہتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا تو میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، لہذا میں نے کو ایمان لے آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی ہو اور اس نے قبول کرنے میں کچھ توقف نہ کیا ہو، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ادھر میں نے دعوت پیش کی، جھٹ انہوں نے قبول کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں ان کا 5-6 سال کا تجربہ تھا کفر کا، یعنی کافر اسلام کے لیے کیا بغض رکھتا ہے اس کا حضرت ابوبکر کو تجربہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کو تجربہ تھا۔ لہذا جیسے کوئی شریف آدمی ہوتا ہے نا، وہ ساروں کو شریف ہی سمجھتا ہے، جیسے ایک عام پاک باز خاتون، میں نے عرض کیا تھا نا کہ عورت ان جنرل پاک باز ہوتی ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو ایک پاک باز خاتون وہ مردوں کو بھی پاک باز ہی سمجھتی ہے، لیکن مرد پاک باز نہیں ہوتے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ 4 شادیاں بھی کی ہوں، یٹ ہی ول لک اراؤنڈ، جبکہ عورت گھر شادی شدہ ہو، گھر بار والی ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ۔ تو حضرت ابوبکر تھے مومن، پکے مومن، لیکن کافروں کے جو اسٹیٹ آف مائنڈ کا کوئی اندازہ، کوئی تجربہ نہیں تھا، لہذا اپنے جیسا شریف آدمی ان کو بھی سمجھا کہ بس جی اپنے ہی ہیں سارے لوگ، یہ تو ان سے ہم کچھ تاوان لے کر، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بچے پڑھوا کر بس ان کو فارغ کر۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نہیں، یہ ہمارے اپنے تھے، لیکن یہ جنگ جو ہے ہماری، یہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوئی ہے، آپس میں نہیں ہوئی۔
ان کو اندازہ تھا نا کہ کفر کتنا زہریلا ہوتا ہے اسلام کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ہر شخص کو، بلکہ کہا ہم میں سے ہر شخص ان میں سے اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور باقاعدہ کہا اللہ کے رسول آپ عباس کو قتل کرے، اپنے چچا کو، وہ بھی ان میں شامل تھے. ابو بکر فلاں اپنے کزل کو قتل کرے، میں فلاں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں، فلاں صحابی فلانے کو قتل کرے. کیا بات. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے دوست شریف آدمی، ان سے بھی بڑھ کر وہ کون تھے؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہذا ان کو بھی وہ شرافت والی رائے جو تھی وہ بڑی پسند آئی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ وہی فرمایا جیسے حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا تھا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں، باقیوں سے خود اور تھوڑا بہت توان لے لیا جائے، پھر چھوڑ دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے تو ایک مشرک مطعم بن عدی اس کا نام تھا، اس کی پناہ لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے. تو آپ نے اس وقت کہا، بلکہ اس کا بیٹا آیا سفارش کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ تیرا باپ زندہ ہوتا تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو چھوڑ دیتا. اور بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عباس ان قیدیوں میں شامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت زینب کا شوہر ابو العاص بھی ان میں شامل تھے. اب جب کہا کہ کوئی تاوان، تو ظاہر ہے وہ پیغام ان کے لواحقین کو پہنچا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہار فدیے کے طور پر دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ زینب کو واپس کر دوں، یہ اس کے پاس خدیجہ کی نشانی ہے. تو صحابہ کرام رو پڑے، اللہ کے رسول آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہارڈ فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مال روڈ پر ٹھنڈی سڑک پر چلتے چلتے وہ اسلام کو غالب کر لیا تھا صحابہ کرام نے. ایسا نہیں ہوا. جانوں کے نذرانے بھی پیش ہوئے، تھریٹس بھی آئے، اور یہ جو دل کو ہلا دینے والے واقعات ہیں یہ بھی پیش آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر یاد کرتے رہے کہ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہار بھیج رہی ہیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت جو کہ پھر آنکھوں میں آنسو آئے تو ظاہر ہو گئی. تو یہ ساری فیکٹس ہیں، ہم ان کو ایک طرف رکھ کے کوئی دین کا تصور اپنے ذہنوں میں قائم نہیں کر سکتے. یہ ہے دین. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. کسی نبی کو زیب نہیں دیتا، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ قیدی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی رائے پسند آئی، لیکن اوپر سے سینکشن کس کی رائے پر آئی؟ قبولیت کس کی رائے پہ آئی؟ حضرت عمر کی رائے پر. حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ مولانا شبری نے غالباً 17 مقامات گنے ہیں کہ جہاں حضرت عمر کی رائے پہلے سامنے آئی اور پھر وہی اس کے بعد اس کی تائید میں نازل ہوئی. ان میں سے ایک مقام یہ ہے. اور وہ ساروں کا خلاصہ آپ یہی نکالیں گے کہ حضرت عمر کا جو تجربہ تھا کفر کا، وہ اسی کے مطابق احکام جو ہے وہ چاہتے تھے، وہ اسی کے مطابق انسانوں کو ڈیل کرنا چاہتے تھے. تو نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی لگیں اور زمین رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دے. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، مال غنیمت اور تاوان؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم طے نہ پا چکا ہوتا، ڈگری آ نہ چکی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے تاوان حاصل کیا تھا اس کی وجہ سے تم ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاتے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملا ہے اس میں سے حلال اور طیب. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، اب یہ ذات ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے غلطی کیسے ہو گئی، بالکل غلط نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی، یہاں کہا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت نہ ملی ہوتی، ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی کہ آپ جو مرضی ان کے ساتھ معاملہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، آپ نے کیا، بالکل صحیح کیا۔ یہ تو یعنی آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ بھی ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن مجھے یہ راستہ پسند تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دو ان سے جو تمہارے قبضے میں ہیں قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن یریدوا خیانتک، اور اگر وہ ارادہ کریں گے تم سے خیانت کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد خانوا اللہ من قبل، تو اس سے قبل انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، فامکن منہم، تو اللہ نے گرفتار کروا دیا انہیں تمہارے ہاتھوں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جو جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار رفیق ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد چاہیں تم سے دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمے ان کی مدد ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اللہ یہ کہ مقابلے میں وہ قوم ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یعنی تمہارا کوئی الائی ہے جو ان پر زیادتی کر رہا ہے، اور پھر وہ تمہیں مدد کو پکارتے ہیں تو تم ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوہ، اور اگر نہ کرو گے تم ہمارے احکام پر عمل، تکن فتنۃ فی الارض، تو برپا ہو جائے گا زمین پر فتنہ، و فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ انصار ہیں، انصار مدینہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ تم میں شامل ہوں گے، واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، رحمی رشتے، خونی رشتے، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے احکام میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی مہاجرین اور انصار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ اب ایک بھائی اپنی زندگی میں جو کچھ بھی قربانی دے اپنے بھائی کے لیے، وہ اس کے لیے کیا ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن جو دین کے احکام ہیں ان میں رحمی رشتے فائق ہوں گے، یعنی بھائی وہی ٹریٹ ہوگا کہ جو واقعی بھائی ہے، جو بھائی بنایا تھا وہ بھائی نہیں ہوگا، اس کا علیحدہ تعلق ہے، اس کے لیے اجر پہلے کہہ دیا کہ ان کو پناہ دینے والے، ان کی مدد کرنے والے، وہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ لیکن دین کے احکام پر کوئی الائنس، کوئی کمٹمنٹ، کوئی معاہدہ وہ غالب نہیں ہو سکتا۔ وصیت جو ہے وہ بھی 1/3 پر لاگو ہوتی ہے، سارا کا سارا مال جو ہے وہ کوئی وصیت کرے کہ یہ فلانے مدرسے کو دے دو، یہ فلانے کو دے دو، نہیں، صرف 1/3 پر اپلائی ہوگا، اور جو وراثت میں حقدار ہیں پہلے سے ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بھی جتنے بھی دینی معاملات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی ممکن تو نہیں ہے، نہ ہی میں ان کا ایکسپرٹ ہوں، میں خود بھی جہاں کوئی دینی مسئلہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں۔ ایک عادت بنائیں کہ اپنے پاس سے کوئی تکے نہ لگائیں، جو ایکسپرٹ ہیں یعنی ان احکام میں جو اتھارٹی ہے وہ مفتی حضرات ہیں، تو ان سے رابطہ کریں اور رائے معلوم کریں، اس کے بغیر کوئی معاملہ نہ کریں۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.